ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایز یوزول اس پروگرام کی جان آن شان ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ اللہ کا فضل. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں کس طرح ہمیں تعلیم دی گئی کہ برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے کس طرح بچنا ہے، بے حیائیوں سے کس طرح بچنا ہے. تو یہ بہت اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ ہر بندہ مومن ایمان والا گناہوں سے بچنا تو چاہتا ہے، بے حیائیوں سے بچنا تو چاہتا ہے، مگر اس کو اسلوب نہیں پتا، اس کو طریقہ نہیں پتا کہ کس طرح قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے. تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، یہی بنیادی سوال ہے کہ قرآن پاک تو سر چشمہ ہدایت ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ برائیوں سے رکنے کا کیا اسلوب بتایا گیا ہے؟ یہ بہت ہی عمدہ موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی کہتا تو ہے کہ برائی سے روکنے کا ایک نظام ہو، اور ساری جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ہاں جو لا ہیں، قوانین ہیں، وہ سب برائیوں سے روکنے کے لیے ہی اور انسان کو ایک صحیح راستے پر اور ایک صحیح منہج پر گزارنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. کوئی بھی ملک بغیر قانون کے تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے باوجود برائیاں تو چل رہی ہیں، بے حیائیاں بھی ویسی ہیں. تو پریکٹیکلی جو برائیوں سے روکنے کا نظام ہے، میرے اعتبار سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف قرآن پاک کا نظام ہے. واہ واہ واہ. قرآن پاک کا جو نظام ہے، اسلوب ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے کا، وہ ایسے نہیں ہے کہ برائی کو دیکھا تو اب اس کو دبا دیا ہے، بلکہ برائی جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں جا کر کے روک دو، یہ جڑ سے ختم کرو. جڑ سے ختم کرو. کیا بات. اب دیکھیں، زنا ہر دور میں ایک برائی سمجھی جاتی ہے، آج بھی ہے، اگرچہ اس کو الگ الگ انداز سے لوگ تعارف کروا رہے ہوں، لیکن جو عقل سلیم رکھنے والا طبقہ ہے وہ زنا کو بے حیائی اور برائی ہی جانتا ہے. صحیح. تو اب یہ زنا سے روکنے کے لیے سزائیں تو ہیں، حدود ہے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں. ہو گیا تو اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ الگ ہے. لیکن قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اس سے روکنے کے لیے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. واہ واہ. محبوب آپ فرما دیں مومنوں سے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو. شروع یہاں سے ہوتی ہے یہ چیز. بے حیائی اور برائی جو شروع ہوتی ہے یہ خاص طور پر شہوت کی، تو وہ آنکھوں کی ابتدا ہے. اور ایسا نہیں کہ مردوں کو صرف کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے. عورتوں کو پلس تھوڑا سا کہا گیا ہے، یعنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار بھی نہ کرے. صحیح. اب بہت سارے آج کے دور میں یہ کہتے ہیں نا، جب ہم عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیں پرانا دقیانوسی کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یا پھر الگ الگ طریقے سے ہم لوگوں کو ایک بلیم کر کے لوگوں کے درمیان ایسی چھوی پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں یا ترقی کو نہیں چاہتے ہیں. عورتوں کے لباس پر جب بھی کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، عورتوں کو پہننے دو. یہ تو ایک ایسا بھونڈا سوال ہے. یعنی دیکھیں، فطرت ہے انسان کی، اس کے اندر شہوت ہے. اگر کسی بھی جانور کے سامنے گوشت کھلا رکھے اور پھر وہ جانور کو کہا جائے کہ منہ نہیں ڈالنا، منہ نہیں ڈالنا، تو آپ نے گوشت کو بند کیوں نہیں کر دیا؟ واہ واہ واہ. حفاظت کا طریقہ تو آپ کے پاس بھی ہے. تو اب یہاں پر عورت کو اور مرد کو دونوں کو حکم ہوا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. ابھی دیکھیں اسلام میں جڑ پر انگلی رکھی گئی. کمال. جڑ پر انگلی رکھی. ابھی ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس بالطرقات، اپنے آپ کو راستوں پر بیٹھنے سے بچا لو. تم بچو، راستوں پر مت بیٹھو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے پاس یہاں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم وہاں بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت پھر یہ ارشاد فرماتے اچھا بیٹھنا ہی ہے تم کو، ضروری ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو، راستوں کا حق ادا کرو. تو راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر نیچی رکھ کر کے بیٹھو. لوگ گزرنے والے ہر طرح کے آتے جاتے ہوں گے، وہاں پر خواتین گزر رہی ہوں گی، تم اگر راستے پر تم کو بیٹھنا ہی ہو رہا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور پھر ہر ایک کے سلام کا جواب دو، رد السلام. وہاں بیٹھنا ہے تو پھر یہ راستے کا حق ادا کرو. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا پھر وہاں پر بیٹھ کر خاموشی نہیں ہے کہ تم گفتگو کر کے چلے آئے، بلکہ کچھ اچھائیوں کا حکم بھی دے دو وہاں چلنے والوں کو، اور اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو روک کر کے بھی آؤ، یہ راستے کا حق ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جو چوک پہ بیٹھتے ہیں، کٹوں پہ بیٹھتے ہیں، نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی کہ اگر کھڑا ہونا ہی پڑ رہا ہے تو پھر تم اس کے حقوق ادا کرو. تو یہ دیکھیں اسلام میں نظام برائیوں سے روکنے کا ایسا ہے کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ
یہ لوگ مدینہ طیبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک شکایت کی کہ آقا ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک دشمن قبیلہ رہتا ہے، تو صرف جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسے احکام بتا دیجئے کہ ہم اس پر کنٹینیو چلتے رہیں، یعنی بار بار ہم آ نہیں پاتے ہیں۔ صحیح. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، 4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ اب یہ حدیث طویل ہے، 4 چیزوں کا جو حکم ہے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے اور خمس مال غنیمت میں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 چیزیں میں جس سے تمہیں روکتا ہوں وہ چاروں چیزیں کیا ہے پتہ ہے؟ وہ شرف. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 4 چیزیں جو حدیث پاک میں ملتی ہیں، ایک وہ پیالے کا ذکر ہے جس میں شراب پیتے ہیں، یعنی وہ چاروں حنتم، دبا، نقیر، یہ سب نام ہے۔ اس وقت عرب والے کبھی کیا ہے لکڑی کا گلاس بناتے، کبھی کدو کو کاٹ کر اس کے بیچ میں کا سب نکال کر اس کے چھلکے کو کھٹوری بناتے اور اس میں شراب پیتے۔ تو الگ الگ پیالے تھے شراب پینے کے اور ان کے نام تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاروں پیالوں کو توڑ دو، اللہ اکبر، ان 4 پیالوں سے تم کو میں روکتا ہوں۔ اللہ اکبر، شراب نہیں، پیالوں کا ذکر ہے۔ کمال ہے سر. تو شراب کی حرمت تو آئی ہی تھی، لیکن یہ پیالے، ہوتا یہ ہے عموماً کہ بندہ جو ہے شرابی جن پیالوں سے پیتا تھا جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اس کی پرانی لت ہے، عادت ہے، تو کہیں وہ عود کرنا آ جائے، لوٹ کرنا آ جائے، پہلے اس جڑ کو ہی توڑ دو۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ، کتنا تم اس کو دیکھو اور نہ تمہیں خواہش پیدا ہو۔ صحیح. تو یہ ہے برائیوں سے روکنے کا نظام۔ واہ واہ، قرآن کا نظام وہ نہیں ہے کہ تم ایک طرف جو ہے شراب کا لائسنس بھی دو اور دوسری طرف روڈ پہ لکھ کر کے بھی لگاؤ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، یعنی شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ۔ تو میاں یہ ڈرائیور کہاں سے پی کے آتا ہے؟ کہاں سے پی کے آتا ہے؟ آپ کے لائسنس دیے ہوئے دکانوں سے ہی اسے شراب ملتی ہے۔ تو اگر آپ کو شراب سے روکنا ہی، یہ بھی ایسی بات ہوئی نا کہ سگریٹ کے اوپر آپ تو بری تصویر لگا کر کے سگریٹ کے ڈبے پر لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس کینسر کی وجہ بن سکتا ہے، تو بیچتے کیوں ہو؟ یعنی مارنے کا آپ کا ارادہ بھی ہوگا اور پھر بیچنا بھی چاہتے اور روکنے کے لیے اس کو لگا بھی دیتے ہو، ہارمفل بھی کہتے ہو آپ، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے دنیا کی، یہ میرے سمجھ سے والا تر ہے۔ اللہ، قرآن کا نظام یہ ہے کہ جو انسان کے لیے برا ہے تو برا ہے، واہ 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 واہ، تو یہ ہے نظام اسلام، یہ ہے نظام قرآن، برائیوں سے روکنے کا نظام۔